اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو متعلقین فرعون سے جو فکر میں لگے رہتے تھے، تمہاری سخت آزادی کے گلے کاٹتے تھے تمہارے بیٹوں کے، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں ایک امتحان تھا تمہارے پروردگار کی جانب سے، یعنی کہ ایک آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، بڑا بھاری امتحان تھا، کوئی معمولی امتحان نہیں تھا۔ اور جب شک کر دیا ہم نے، یعنی جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے تمہاری وجہ سے سمندر کو، پھر ہم نے بچا لیا تم کو غرق، اور غرق کر دیا ہم نے متعلقین فرعون کو، اور تم معائنہ کر رہے تھے، یعنی ہم نے ڈبو دیا فرعون اور تم اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہود کو انعامات کی یاد دہانی اور آزادی اور بارکالعظم میں راستہ ملنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور تقریباً 400 برس یعنی 400 سال کے اندر ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی تھی۔ مصر کے بادشاہوں کو، جن کا لقب فرعون ہوتا تھا، ان کو غیر ملکی بنی اسرائیل کا مصر میں رہنا پسند نہ تھا، اور خود برسر حکومت ہونے کی وجہ سے ان سے ٹیکس لیتے، ذلیل کام کراتے، اور عورتوں سے سود کٹواتے اور کپڑا بنواتے، مردوں سے راج مزدوری کا کام لیتے اور کھیت جتواتے۔ ایک رات فرعون مصر یعنی ولید بن مصعب نے خواب دیکھا کہ ایک بیت المقدس کی طرف سے آئی، یعنی کہ آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی، جس نے تمام مصر کو گھیر لیا اور چن چن کر ایک قبطی یعنی مصری کے گھر میں گھس گئی اور اس کو جلا دیا۔ بنی اسرائیل کے مکانات میں وہ نہیں گئی اور وہ محفوظ رہے۔ فرعون مصر نے صبح کو تمام کانوں کو جمع کر کے، یعنی جو جادوگر تھے آگے کی خبریں بتاتے تھے، جمع کر کے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس خواب کو سن کر قانون نے بالاتفاق کہا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکی چھوڑ دی جائے۔ چنانچہ جب بڑی تعداد میں بنی اسرائیل کے بچے قتل ہو چکے تو سرداران قبط یعنی کہ جو مصر کے، جو وہاں کے رہنے والوں کے جو سردار تھے، وہ جمع ہو کر فرعون سے درخواست کی کہ ان بنی اسرائیلوں سے ہمارے تمام محنت اور مشقت کے اور ذلیل خدمات کے کام متعلق ہیں، اگر یہ قتل عام ہو یوں ہی جاری رہا تو انجام کار یہ ذلیل کام بھی ہم ہی کو کرنا پڑیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے ترمیم کی کہ 1 سال قتل جاری رہے اور دوسرے سال بند رہے۔ جس سال یہ قتل موقوف تھا یعنی بند کر دیا، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور جس سال قتل جاری تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی لطیف حکمت اور موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا، اور خود اسی فرعون بادشاہ مصر کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور موت بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو انسان چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو میرا رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ انسان کبھی بھی اس چیز پہ نہ آئے کہ میں فلاں کی زندگی ختم کر سکتا ہوں،
یا فلاں کی زندگی میں بچا سکتا ہوں۔ بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور زندگی کو ختم کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ یہ سب اختیار، زندگی اور موت کے اختیار، عزت اور ذلت کے اختیار، یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی آدمی، کسی بادشاہ کے ہاتھ میں ان کے اختیارات نہیں ہیں۔ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ صرف میرا اللہ ہی مالک ہے زندگی اور موت کا۔ دوسری آیات میں دوسرا خصوصی انعام جو کیا گیا وہ فرمایا، وہ احسان کا ذکر فرمایا گیا، یعنی اے یہود مدینہ، وہ زمانہ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ ہم نے محض تمہاری وجہ سے راستے بنا دیے تھے سمندر میں، یعنی سمندر کو شق کر دیا، سمندر کو پھاڑ دیا۔ یہ قصہ اس وقت ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں بنی اسرائیلی گھرانے میں پیدا ہو کر فرعون کے محل میں پرورش پا کر جوان ہوا ہے، اور پھر وہاں سے کیا ان سے کچھ ایک غلطی سرزد ہوئی کہ ایک مصری کے نادانستہ قتل ہو جانے کی وجہ سے فرعون کی گرفت سے بچ کر مدین چلے گئے۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہاں سے کافی عرصہ بعد پھر اللہ کے پیغمبر بن کر مصر میں واپس آئے، اور مدتوں فرعون کو سمجھاتے رہے۔ جب کسی طرح نہ مانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ بنی اسرائیل کو خفیہ لے کر مصر سے راتوں رات چلے جاؤ، اور راستہ میں سمندر یعنی بحر کلثم پر پڑا، اور پیچھے سے فرعون مع اپنے لشکر کے ان کے تعاقب میں آ پہنچا۔ جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، ساتھ چلنے والے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ، پیچھے فوجیں ہیں، آگے دریا کی موجیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دریا سے بھی پار کرا دے گا، اللہ ہمیں اس دریا سے بھی کامیابی سے ہم کنار کریں گا۔ تو حق تعالیٰ کے حکم سے سمندر شق ہو گیا، یعنی کہ پھٹ گیا، راستے بن گئے، اور اس میں خشک راستے ظاہر ہو گئے، اور اس طرح کے راستے ظاہر ہوئے، یعنی کہ اس طرح پانی رک گیا جس طرح دیوار ہوتی ہے۔ بعض تفسیروں کے اندر یہ بھی آتا ہے ان دیواروں کے اندر سے کھڑکیاں لگ گئی تھی، جالیاں لگ گئی تھی، وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے کہ وہ بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، اور 12 راستے بن گئے تھے۔ کیونکہ جس چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس کا ارادہ ہی کریں تو وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ وہ پانی کیا چیز تھی؟ تو جن پر یہ بنی اسرائیل تو سمندر پار کر گئے، اور جب فرعون تعاقب کی غرض سے ان کے پیچھے آ رہا تھا، انہی راستوں پر سے گزرنے کے لیے اندر سمندر میں گھسا، اس وقت سمندر کا پانی اپنے سابق حال پر ہو گیا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ سمندر سے باہر چلے گئے تو فرعون اس سمندر کے اندر داخل ہوا۔ جب فرعون کا آخری آدمی سمندر کے اندر داخل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سمندر کو، اس پانی کو حکم دے دیا، وہ پانی اسی سپیڈ سے اسی طرح وہ چل پڑا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرعون نے فرمایا، فرعون ماں اپنے جتنے بھی ان کا ساتھ لشکر لے کر وہ آئے تھے، تو لشکر کے سب آدمی اس سمندر کے اندر، اس پانی کے اندر، اس دریا کے اندر ڈوب کر ختم ہو گئے۔ تو اسی طرح ہر انسان، ہر آدمی، ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے۔ انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کے حکم کی عدولی نہ کرے۔ جس اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، جس اللہ نے ہمیں تندرستی بخشی ہے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس اللہ کی ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کیا اس اللہ کا کوئی شکر ادا کرنا نہیں کر سکتے ہم؟ ہمارا حق بنتا ہے۔ پھر ہم جب نماز کا ٹائم آتا ہے، اللہ کا جب
امر آتا ہے، اللہ کا جب حکم آتا ہے تو ہم اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر میں یہ کام چھوڑوں گا مجھے یہ نقصان ہوگا، میرا یہ ہو جائے گا، میرا وہ ہو جائے گا، یہ سب غلط ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو رزق دوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ نہیں کیا۔ لیکن ہم اس چیز کو ہم بھول گئے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح بسر کر رہے ہیں۔ صبح سے لے کر اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، پینے کی نعمتیں ہیں، پہننے کی نعمتیں ہیں اور اوڑھنے والی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیات ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تب بھی تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو لہذا ہر انسان کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے، جب بھی نماز کا ٹائم آ جائے سب کام چھوڑ کر پہلے اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، اللہ کے حکم کو پورا کریں، پھر اپنے کام میں آدمی لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔